السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جی الحمدللہ، غزوہ احد کا آج آخری سیشن ہوگا۔ غزوہ احد اور غزوہ احد کے بعد ایک غزوہ ہوا تھا، امیڈیٹلی غزوہ احد کے بعد، امیڈیٹلی سے مراد اگلے ہی دن ایک سچویشن پیدا ہو گئی تھی، انشاءاللہ آج وہ بھی شیئر کریں گے۔ تو ہم نے پلاننگ دیکھی، جنگ کی پلاننگ ہوئی، قریش آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے مسلمانوں کے ساتھ، منافقین بھی اس میں سے نکل گئے، پھر جنگ ہوئی، قتال ہوا، پھر آپ کو میں نے ایک ریٹریٹ بتایا تھا۔ ایکچولی وہ ریٹریٹ ان دا سینس تھا کہ مسلمانوں نے شکست قبول نہیں کی تھی۔ ریٹریٹ سے مراد یہ تھا کہ وہ اپنے کیمپ میں اکٹھے ہو گئے تھے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ بھاگ جانا، جیسا کہ بدر میں بھی قریش کیا تھے، بھاگ نکلے تھے، میدان خالی چھوڑ دیا تھا۔ جنگ احد میں مسلمانوں کو نقصان ضرور ہوا، شہادتیں ہوئیں، حملہ کامیاب رہا کفار کا، لیکن یہ ہے کہ مسلمانوں نے میدان نہیں چھوڑا تھا، وہ صرف کیمپ میں اکٹھے ہوتے۔ یہ بات میں کیوں اس پہ ایمفیسس کر رہا ہوں، یہ بات ذہن میں رہے کہ مسلمانوں نے میدان نہیں چھوڑا تھا، میدان چھوڑ کے پھر بھی قریشی گئے تھے، یعنی وہ چلے گئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ وہاں پر موجود رہے تھے۔ اب جب قریش کا جو لشکر ہیں وہ چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود تھے کیمپ میں، اب شہداء کی تلاش کی باری آئی کہ شہداء کو تلاش کیا جائے، زخمیوں کی سچویشن معلوم کی جائے کہ کیا ہوا، کون کس سچویشن میں ہے، تاکہ اس کے بعد کے پھر اعمال کیے جائیں۔ تو میں آپ کو ساتھ چند واقعات شیئر کرتا ہوں چند صحابہ کی کہ وہ وہاں پر انہوں نے شہادت حاصل کی اور ان کی کیا سچویشن تھی۔ سب سے پہلے میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ احد کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا کہ میں سعد بن الربیع کو تلاش کروں، اور فرمایا کہ اگر وہ دکھائی پڑ جائیں تو انہیں میرا سلام کہنا، اور یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کر رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو کس حال میں پاتے ہو۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مقتولین کے درمیان چکر لگاتے ہوئے ان کے پاس پہنچا تو ان کی آخری سانس چل رہی تھی، انہیں نیزے، تلوار اور تیر کے تقریباً 70 سے زیادہ زخم آئے تھے۔ میں نے کہا اے سعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو سلام کہتے ہیں اور دریافت فرما رہے ہیں، مجھے بتاؤ اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کہیے، آپ سے عرض کروں کہ یا رسول اللہ جنت کی خوشبو پا رہا ہوں، اور میری قوم انصار سے کہو کہ اگر تم میں سے ایک آنکھ بھی ہلتی رہی اور دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا تو تمہارے لیے اللہ کے نزدیک کوئی عذر باقی نہ رہے گا۔ یعنی ایک پیغام تھا ان کا کہ تم نے آخری سانسوں تک، اپنے آنکھ کی آخری جھپک تک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ان کی روح پرواز کر گئی۔ لوگ جو زخمی ہوئے تھے ان میں ایک اسیرم بھی تھے جن کا نام عمرو بن ثابت تھا، ان میں تھوڑی سی رمق باقی تھی، اس سے قبل انہیں اسلام کی دعوت دی جاتی تھی مگر وہ قبول نہیں کرتے تھے۔ ان کا مختصر سا واقعہ شارٹ کر کے کہ یہ اسلام پر نہیں آئے تھے، لیکن جب انہیں تلاش کیا گیا تو یہ بھی سانسیں ان میں باقی تھی، تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ تو اسلام پر نہیں تھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اسلام قبول کر چکا ہوں اور میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں ہی شریک جنگ ہوں۔ اس کے بعد وہ شہید ہو گئے اور ان کا انتقال ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنتیوں میں سے ہیں، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی شہادت سے پہلے ایک نماز بھی نہیں پڑھی تھی، یعنی ایسے صحابی جو ان کو شہادت بھی مل گئی، جنت بھی مل گئی اور ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ تو یہ اللہ کی خاص کرامتیں ہیں، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، وہ جس کو چاہے دے دے، اس پہ کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ایک اور جو ہے وہ زخمی، ان کا نام تھا قزمان، اس نے جنگ میں خوب شجاعت دکھائی، تنہا 7 یا 8 مشرکین کو تہہ تیغ کیا، جب ملا تو زخموں سے چور تھا، لوگ اسے اٹھا کر بنو ظفر کے محلے میں لے گئے اور مسلمانوں نے خوشخبری سنائی، کہنے لگا واللہ میری جنگ تو محض اپنی قوم کے ناموس کے لیے تھی۔ غور کیجئے گا، میرے آپ کے اور ہم سب کے جو مفہوم ہیں ان کے سمجھنے کی بات ہے کہ میری جنگ تو محض اپنی قوم کے، اپنے اس کی ناموس کے لیے تھی، اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں لڑائی کرتا ہی نہ، میرا لڑائی سے کیا تعلق تھا۔ اس کے بعد جب اس کے زخموں نے شدت اختیار کی تو اس نے اپنے آپ کو ذبح کر کے خودکشی کر ڈالی۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس کا تذکرہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا وہ جہنمی ہے، اور اس واقعے نے آپ کی پیشن گوئی پر مہر ثابت کر دی۔ حقیقت یہ ہے کہ اعلاء کلمۃ اللہ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑنا ہے، وطن کے لیے بھی نہیں لڑنا۔ یہاں بات واضح لکھی انہوں نے کہ بجائے وطنیت یا کسی دوسری راہ میں لڑنے والوں کا انجام یہی ہے، چاہے وہ اسلام کے جھنڈے تلے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے لشکر میں ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بات واضح کہ لڑائی کس لیے ہے؟
صرف اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہے، بھارت کے نام پر نہیں، پاکستان کے نام پر نہیں، افغانستان کے نام پر نہیں۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں موجود تھا وہ بندہ، لیکن اس کی شہادت قبول نہیں کی گئی، اس کو جہنمی قرار دے دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا مقصد ہی نہیں تھا، نیت ہی نہیں تھی۔ نیت ایک ہی ہے، اللہ کا کلمہ بلند کرنا ہے، اللہ کا کلمہ بلند کرنا ہے، اسلام کی سربلندی کے لیے لڑنا ہے۔ اور اگر کوئی اس کی اور وجہ ہے، وہ بھائی چاہے مسلمان ہو یا چاہے کافر ہو، اس کا ٹھکانہ ایک ہی ہوگا، اسلام کے لیے لڑنا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ کافر اگر اسلام کے لیے لڑے تو مر جائے تو جہنمی ٹھہرا، بس اس کی تعریف کی جائے گی۔ جس کے آگے ایک واقعہ بھی ہے کہ یہودی تھا، اس طرح وہ لڑنے آیا اور وہ مر گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں فرمایا کہ مخیرق بہترین یہودی تھا، بس اتنا ہی فرمایا اس کے بارے میں، وہ ایک بہترین یہودی تھا بس، کیونکہ اس نے جب ایمان ہی قبول نہیں کیا تو باقی عمل تو پھر ضائع ہو گئے اس کے سارے۔ اب اس کے بعد شہداء کی جمع و تدفین ہوئی۔ اس میں ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود معائنہ کیا شہداء کا، آپ خود میدان میں گئے شہداء کو دیکھنے کے لیے۔ کچھ صحابہ نے اپنے شہداء کو مدینہ منتقل کر دیا تھا، آپ نے انہیں واپس بلوایا کہ ان کو واپس یہاں میدان میں لایا جائے اور انہیں وہیں پہ یعنی دفن کیا جائے، اور ان کے جو ہے انہیں غسل دیے بغیر دفن کیا گیا۔ جب تلاش کرنے گئے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کی لاش کو تلاش کرنے کے لیے گئے تو وہ پہچانی کیسے گئی کہ پانی جو ہے اس میں سے نچڑ رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ملائکہ انہیں غسل دے رہے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا علم نہ ہوا کہ آپ کو غسل کیوں دیا جا رہا ہے۔ تو میں جیسے کہ پہلے بھی آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتے ہیں، وہ ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ کو علم نہیں ہوا کہ اسے کیوں غسل دیا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی تفتیش کی جائے۔ ان کی بیگم سے پوچھا گیا کہ کیا کوئی معاملہ، کیسے آئے تھے، کیا کیفیت تھی، تو انہوں نے بتایا کہ جی وہ ہم بستری کے بعد وہ فوراً اس کے بعد ان کو غسل کا موقع نہیں ملا اور وہ میدان جہاد میں چلے گئے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں غسل جو ہے وہ اس کی وجہ سے دیا جا رہا ہے کہ یہ جنابت کی حالت میں تھے، انہیں فرشتوں نے غسل دیا۔ دفنانے کا یہ حال تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفنانے کے لیے ایک ہی چادر ملی۔ وہ کبھی سر ڈھانکتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں ڈھانکتے تو سر ننگا ہو جاتا، تو آپ کا سر ڈھانک دیا گیا اور پاؤں کے اوپر گھاس ڈال دی گئی۔ یہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی تدفین کا عالم تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ مسئلہ کیا گیا تھا تو ان کی جو بہن تھی ان کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں، وہ انہیں دیکھنا چاہتی تھیں، لیکن آپ کو منع کیا گیا کیونکہ ان کا مسئلہ کیا گیا تھا، مطلب ان کی باڈی کو بگاڑا گیا تھا، تو صحابہ نے منع کیا کہ آپ انہیں نہیں دیکھ سکتی، لیکن انہوں نے یہ فرمایا کہ آپ مجھے دیکھنے دیں، مجھے معلوم ہے ان کا مسئلہ کیا گیا ہے، لیکن میں الحمدللہ صبر کروں گی، بس آپ انہیں دیکھ لینے دیں۔ اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئیں، انہیں دیکھا، ان کے لیے دعا کی، انا للہ پڑھی اور اللہ سے مغفرت مانگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں حضرت عبداللہ بن جحش کے ساتھ دفن کر دیا جائے، اور حضرت حمزہ کے بھانجے بھی تھی اور رضائی بھائی بھی تھے۔ تو اس موقع پر چند شہداء کو اکٹھے بھی دفن کیا گیا، ان میں سے ایک دو صحابی ایسے تھے جو دوست تھے آپس میں، اس لیے ان کو ایک ہی قبر میں دفن کر دیا گیا۔ دفن کرتے وقت اس بات کا دھیان رکھا گیا کہ پہلے کس کو دفنایا جائے گا؟ جس کو قرآن زیادہ آتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے سوال کرتے تھے کہ ان میں سے قرآن کس سے زیادہ آتا تھا، تو دیکھ لیں قرآن جس کو زیادہ آتا ہے وہ افضل ہے، وہی سپیریئر ہے۔ تو یہ تو چند مختصراً تھے کہ کیسے صحابہ کو دفنایا گیا، کیا عالم تھا، کپڑا پورا نہیں تھا، اور کیا ان کی سچویشن تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ایک بہت لمبی دعا کی تھی، میں اس دعا کو بیسیکلی اسکپ کر رہا ہوں، کہ آپ نے بیسیکلی مومنوں کے لیے، ان کے صبر کے لیے، ان کے ایمان کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ سے سارے معاملات اللہ کے سامنے رکھے۔ اس کے بعد مدینہ کو واپسی ہونی تھی۔ اب واپسی پہ جو واقعات پیش آئے، چند ان میں سے آپ کے ساتھ، کہ صحابہ کا کیا لیول کیا تھا۔ چنانچہ راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت حمنہ بنت جحش سے ہوئی۔ انہیں ان کے بھائی عبداللہ بن جحش کی شہادت کی خبر دی جا چکی تھی، یعنی ان کے بھائی فوت ہو چکے ہیں، انہوں نے انا للہ پڑھی، دعائے مغفرت کی۔ پھر ان کے ماموں حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی شہادت کی خبر دی گئی، انہوں نے انا للہ پڑھی اور دعائے مغفرت کی۔ اس کے بعد ان کے شوہر حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت کی خبر دی گئی تو وہ چیخ پڑیں اور دھاڑے مار کر رونے لگیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کا شوہر اس کے یہاں ایک خصوصی درجہ رکھتا ہے۔ تو آپ غور کیجئے کہ بھائی کی خبر ملی، ماموں کی خبر ملی، ان کو انہوں نے بس دعا کی اور افسوس کا اظہار کیا، لیکن جب شوہر کی خبر ملی تو جیسے بھی ایک عورت کے لیے شوہر اس کا سب کچھ ہوتا ہے۔ یعنی دیکھیں جب عورت شفٹ ہو کے آتی ہے نا اپنے ہسبینڈ کے گھر تو اس کے ماں باپ پیچھے رہ جاتے ہیں، اس کے ماں باپ کے مرنے کا اس کو اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا اس کے اپنے شوہر کے مرنے پر دکھ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی خاص نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یہ میاں بیوی کا رشتہ۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ پیش آیا کہ
آپ کا گزر بنو دینار کی خاتون کے پاس ہوا جس کے شوہر، بھائی اور والد تینوں خلت شہادت سے سرفراز ہوئے، یعنی شوہر، بھائی اور والد تینوں فوت ہو گئے۔ اس کے صبر کا حال دیکھیں کہ جب انہیں یہ خبریں دی گئی تو انہوں نے سب سے پہلا سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، مجھے انہیں دکھاؤ، میں ان کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ یعنی اپنے بھائی کی، اپنے شوہر کی، اپنے والد کی شہادت کی خبر ان کے لیے اتنی اہمیت نہیں رکھتی تھی جتنا زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی، کہ ان کی خیریت کے بارے میں مجھے بتلایا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر ان کے سامنے لایا گیا، آپ نے انہیں یعنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھا، پھر انہیں صبر آ گیا کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں۔ اسی دوران حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ آپ کے پاس دوڑتی ہوئی ہیں۔ اس وقت حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے تھے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ ہیں، آپ نے فرمایا انہیں مرحبا ہو۔ اس کے بعد ان کے استقبال کے لیے رک گئے۔ جب وہ قریب آ گئیں تو آپ نے ان کے صاحبزادے عمرو بن معاذ کی شہادت کے کلمات تعزیت کہتے ہوئے انہیں تسلی دی اور صبر کی تلقین فرمائی۔ کہنے لگیں جب میں نے آپ کو بسلامت دیکھ لیا تو میرے لیے ہر مصیبت ہیچ ہے، یعنی میں نے آپ کو دیکھ لیا تو بس باقی میرے لیے کوئی مصیبت اہمیت نہیں رکھتی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء احد کے لیے دعا کی اور فرمایا اے ام سعد تم خوش ہو جاؤ اور شہداء کے گھر والوں کو خوشخبری دو کہ ان کے شہداء سب کے سب ایک ساتھ جنت میں ہیں اور اپنے گھر والوں کے بارے میں ان کی شفاعت قبول کر لی گئی ہے۔ کہنے لگیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پسماندگان کے لیے بھی دعا فرما دیجیے۔ آپ نے فرمایا اے اللہ ان کے دلوں کا غم دور کر ان کی مصیبت کا بدل عطا فرما اور باقی ماندگان کی بہترین دیکھ بھال فرما۔ اچھا، یہاں سے ایک ہمیں چھوٹا سا سبق ملتا ہے کہ آپ دیکھیے ہمارا جو ہماری دنیاوی زندگی چل رہی ہے، جو ہمارا یقین یا اعتماد یا بھروسہ کہہ لیجئے، وہ سارا اسباب کے اوپر اٹکا ہوا ہے۔ یعنی ہمیں یہ کہا جاتا ہے، مثال کے طور ہیلپ ہی کرتا رہتا ہے، اپنا تو کچھ بناتا نہیں، تمہارے بڑھاپے میں کام آئے گا، میرے بڑھاپے میں مال کب کام آئے گا، میرے بڑھاپے میں اللہ کام آئے گا۔ میرے پاس مال ہو، جمع شدہ ہو، اور اللہ رب العزت کی راہ میں نہ خرچ کیا ہو، اللہ کو راضی نہ کیا ہو، تو اللہ تعالیٰ وہی مال میرے گلے میں اٹکا دے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ بیمار ہوتے ہیں، سارا مال خرچ ہو جاتا ہے، کوئی مصیبت ٹوٹ پڑتی ہے گھر میں، سارا مال نکل جاتا ہے، ایک جھٹکے میں نکل جاتا ہے، بڑے بڑے لینڈ لارڈ خالی ہو جاتے ہیں۔ ہم کس کھیت کی مولی، ہم تو نوکریاں کر رہے ہیں۔ یقین کریں یہ اعتماد، یقین، بھروسے کی بات ہے، توکل کی بات ہے کہ بھروسہ صرف اللہ کی ذات پہ، اسی نے بچانا ہے، یہ مال شال کام نہیں آنے والا۔ اللہ چاہے گا تو مجھے غریبی میں بھی، دیکھیں برکت کیا ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں نا برکت اور بے برکتی کیا ہوتی ہے، فرق کیا ہے برکت اور بے برکتی میں؟ برکت کیا ہوتی ہے؟ تھوڑا بھی زیادہ لگتا ہے، تھوڑے میں بھی پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تھوڑے میں ہمارے دل کو ڈھارس بندھا دیتے ہیں۔ دیکھیں بدر میں دیکھ لیں، صحابہ کو برکت عطا فرمائی نا، کہ خود تھوڑے تھے لیکن زیادہ محسوس کر رہے تھے، وہ زیادہ تھے اور کم نظر آنے لگے، اور ان کو تھوڑے زیادہ نظر آنے لگے، اپنے زیادہ کم نظر آنے لگے۔ یہ برکت تھی، اسے برکت کہتے ہیں۔ میرے پاس اگر جیب میں تھوڑا ہے لیکن میں اللہ کی اگر نافرمانی نہیں کرتا، بے برکتی کیوں آتی؟ نافرمانیوں سے آتی ہے۔ جب ہم اللہ کی نافرمانی میں دن گزاریں گے تو پھر ہمیں جو بہت جمع کیا ہوا ہے نا، دیکھ لیں جن کے پیٹ نہیں بھرتے، اتنا کچھ ہوتا ہے ان کے پاس، پھر صبر نہیں ہے ان کو، برکت نہیں ہے ان کے پاس۔ برکت ہو تو تھوڑا بھی بہت ہوتا ہے۔ دیکھیں مولوی ہیں جو امام مسجد ہیں، کتنی تنخواہیں ہوتی ہیں ان کی، وظیفے 10,000، وہ بھی 15,000 بہت اچھا ہو جائے تو، لیکن کبھی آپ نے ان کے چہرے پہ طمانینت دیکھی ہے؟ اندازہ کیجئے گا، آبزرو کیجئے گا، ان کے چہرے پہ اطمینان و سکون دیکھیں۔ پریشانیاں کس کے ساتھ نہیں ہیں؟ ان کے بھی بچے ہیں ماشاءاللہ، مولویوں کے 2-2 3-3 بیویاں ہوتی ہیں، اس کے باوجود وہ پرسکون ہوتے ہیں، اور ہم اتنا کما رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے چہروں پہ سکون و اطمینان نہیں ہوتا۔ یقین کریں جو لوگ اللہ کی عبادت صحیح طرح سے کرتے ہیں، اللہ کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھتے ہیں اور اس پہ نافرمانی سے بچتے ہیں نا، ان کے چہرے بتا دیتے ہیں کہ یہ اطمینان میں ہیں۔ ان کی پریشانیاں بھی اللہ ان کے چہروں سے چھپا دیتا ہے، نظر ہی نہیں آتی کسی کو پریشانی ہے۔ کیوں؟ اللہ کی برکت آ جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، برکت حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اللہ کی فرما برداری، اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری، اور کچھ نہیں۔ ہمارا یقین، ہم دیکھیں جہاز پہ سفر کرتے ہیں نا، جب پائلٹ جہاز اڑاتا ہے یا ہم جہاز میں بیٹھتے ہیں، ہم نے کبھی پائلٹ سے جا کے پوچھا بھی تو جہاز کیسے اڑائے گا؟ ہمارے دل میں کتنے لوگ ہیں ہم میں جن کے دل میں وہم آتا ہو کہ یار جہاز کریش کر جائے گا؟ کبھی نہیں آیا، میرا نہیں خیال آیا ہو۔ ہم اعتماد کر رہے ہوتے ہیں پائلٹ پہ، بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں اس پہ، اس کمپنی پہ ہم ٹرسٹ کر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے پائلٹ کو بٹھایا ہے، ہمیں اعتماد ہوتا ہے کہ انہوں نے ایکسپیرینس بندہ لا کے بٹھایا ہے۔ یہ تو ہمارا دنیا کا حال ہے نا۔ تم دنیا، جب ہمارے ساتھ دوست گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں ہم اس پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ یار کہیں ٹھوک نہیں دے گا، نیا بندہ ہو تو پھر ہمیں تھوڑا سا ہوتا ہے، لیکن ہم اعتماد کے ساتھ بیٹھتے ہیں اس کے ساتھ کہ نہیں یار ایکسپیرینسڈ آدمی ہے، نو پرابلم، کبھی دل میں وہم نہیں آتا۔
آپ ایک بات غور کریں، جو ہمارا رب ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جس کے ہم بندے ہیں، اس سے بڑھ کے ہم اس پہ ایمان لانے والے ہیں، تو کیا ہمیں اللہ نقصان دے گا؟ کیا اللہ ہمیں ضائع کر دے گا؟ نہیں، ٹیسٹ آئے گا، لیکن اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہمارے ساتھ برا نہیں کرے گا۔ پھر ہمیں رب پہ اتنا اعتماد کیوں نہیں ہے؟ ہم جب دنیا کی چیزوں پہ اعتماد کر سکتے ہیں، ایک پائلٹ پہ، ایک کمپنی پہ، ایک جہاز پہ، ایک دوست ڈرائیور پہ، تو ہم رب پہ اتنا اعتماد کیوں نہیں کرتے ہیں؟ جب رب کے والے غیبی معاملات آتے ہیں تو ہمارے دل میں وہم آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ یار ایسا نہ ہو جائے، یہ نقصان نہ ہو جائے۔ کچھ نہیں ہوتا، اللہ پہ بھروسہ کر کے دیکھیں، وہ آپ کے بھروسے کے مطابق، آپ کے ایک پائلٹ آپ کے بھروسے پہ پورا اتر سکتا ہے، تو یار وہ تو ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا پیدا کرنے والا ہے، ہمارا پالن ہار ہے، ہمارے ماں کے پیٹ میں ہمیں اس نے کھلایا پلایا بڑا کیا، اب تک ہماری حفاظت کی، ہماری زندگی میں ترقی دی ہے۔ پھر ہمارا کام بنتا ہے نا، ہم رب پہ ایسا بھروسہ کریں کہ جب فیصلہ کر لیا اور رب پہ یقین رکھا۔ دعا استخارہ بہت اہم ہے، سارا اعتماد توکل اللہ رب العزت پہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تشریف لائے تو اس روز 7 شوال تھا، 3 ہجری تھی، اور سر شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے۔ گھر پہنچ کر اپنی تلوار فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی اور فرمایا بیٹی اس کا خون دھو دو، اللہ کی قسم یہ آج میرے لیے بہت صحیح ثابت ہوئی۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تلوار لپکائی اور فرمایا اس کا خون بھی دھو دو، واللہ یہ بہت آج صحیح ثابت ہوئی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے بے لاگ جنگ کی ہے تو تمہارے ساتھ سہل بن حنیف اور ابو دجانہ نے بھی بے لاگ جنگ کی ہے۔ بیشتر روایات ہیں کہ مسلمان شہداء کی تعداد 70 تھی اور کفار کی تعداد 37 سے 22 کے درمیان کی بتائی گئی ہے، یعنی 22 سے 37 کے درمیان۔ اس کے بعد مدینہ میں ہنگامی صورتحال، اسی رات جو ہے صحابہ بڑے یعنی چاق و چوبند رہے۔ دیکھیں تکلیفوں کے باوجود، زخموں سے چور اور بھی بہت سی ذہنی یعنی اعصابی کمزوری کے باوجود بھی انہوں نے وہ رات جاگ کر گزاری کہ کہیں قریش واپس نہ لوٹ آئیں اور کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچائیں۔ تو ان 2 دنوں میں جو صحابہ کرام تھے انہوں نے پوری یعنی چابک دستی سے مدینہ کے اندر ایک ہنگامی صورتحال برقرار رکھی۔ اس کے بعد ایک اور غزوہ پیش آتا ہے۔ اس غزوے کا میں آپ کو مختصر ترین یعنی اس کو بتاتا ہوں۔ ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غور کیا صورتحال پہ کہ کیا پتہ یہ قریش واپس لوٹ آئیں اور ہم پہ دوبارہ حملہ آور ہو جائیں، کیونکہ ہمیں انہوں نے دیکھ لیا نقصان میں ہے۔ اصل ان کا مقصد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنا، صحابہ کے بڑے لیڈرز کو ختم کرنا، لیکن ایکچولی وہ مقصد ان کو حاصل نہیں ہو سکا تھا۔ وہ جلد بازی میں بھاگ نکلے لیکن اصل مقصد حاصل نہیں ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غور اس طرف گیا کہ اصل مقصد انہوں نے حاصل نہیں کیا، تو ہو سکتا ہے وہ واپس لوٹ آئیں۔ اور ہوا بھی یہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الصبح اعلان کیا صحابہ کو کہ ہم نے دشمن کے مقابلے کے لیے نکلنا ہے، اور اسی اعلان کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ صرف وہی آدمی جا سکتا ہے جو احد میں تھا۔ اب کمال ہے، آپ نے یہ نہیں فرمایا جو فریش ہیں وہ چلیں، آپ نے فرمایا وہی جائے گا جو احد میں تھا، اور کسی کو اجازت نہیں ہے۔ عبداللہ بن ابی سردار منافقین کا، اس نے اجازت مانگی کہ مجھے اجازت دیجیے، آپ نے فرمایا نہیں تم نہیں جا سکتے۔ ایک اور صحابی ہیں انہوں نے اجازت مانگی کیونکہ ان کو ان کے والد نے روک لیا تھا، تو ان کو صرف اجازت ملی، تو ایک صحابی کو صرف اجازت دی گئی تھی کہ وہ جا سکتے ہیں۔ اس غزوے کا نام ہے غزوہ حمراء الاسد۔ غزوہ حمراء الاسد، یہ حمراء الاسد کی جگہ پر پیش آیا تھا۔ یہ تقریباً 32 میل دور ہے مدینہ منورہ سے۔ اچھا ہوا یہ کہ قریش وہاں سے جا چکے تھے اور وہ وہاں پر جا کر ایک جگہ پر بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمراء الاسد میں جا کر اپنے صحابہ کے ساتھ خیمہ زن ہو گئے کہ ان کے پیچھے جانے کے لیے وہ واپس پلٹیں گے تو ہم ان سے لڑیں گے۔ تو قریش بھی اپنی جگہ ایک پڑاؤ کر چکے تھے، وہاں ان کے آپس میں مشورہ ہوا کہ ہم وہی بات ہوئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آئی کہ ہم اب جس مقصد کو لینے گئے تھے وہ تو حاصل نہیں ہوا، تو پھر اب ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں واپس جانا ہے۔ بہرحال ان میں آپس میں اس بات پہ اختلاف ہوا، لیکن ان کی جو اکثریت تھی وہ اس بات کے اوپر بضد تھی کہ ہمیں واپس پلٹ کر مدینہ جانا چاہیے کہ ہم ان کو بالکل صاف کر دیں۔ ایک تو وہ زخمی ہو چکے ہیں، زخموں سے چور ہیں، اعصابی طور پہ بھی ہار چکے ہیں۔ اچھا ہوا یہ کہ اس دوران ایک آدمی تھا وہ مسلمان ہو گیا، اس کا نام ہے جی معبد بن ابی معبد خزائی۔ یہ آدمی اسلام لے آیا، یہ بیسیکلی نان مسلم تھا، تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اسلام لایا۔ اچھا ہوا یہ کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھئی تم جا کے پھر کوئی اللہ کی راہ میں کوئی کام کرو، کوئی ان قریش کے پاس جاؤ اور ان کو ایک اعصابی ان پہ حملہ کرنا ہے۔ اعصابی حملہ یہ کیا کہ وہ وہاں گیا قریش کے پاس، قریش کو بھی پتہ تھا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ تو ہمارا حلیف ہے، تو قریش کو اس نے جا کے کہا کہ بھائی پیچھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری فوج لے کے آ رہے ہیں، وہ بھی آ رہے ہیں جو نہیں موجود تھے، تو وہ تو اب بڑا دستہ لے کر آ رہے ہیں، تو تمہارا تو وہ کام کر دیں گے، بہتر ہے کہ تم یہاں سے
نکل جاؤ، تم یہاں سے بھاگ نکلو۔ تو جب یہ بات وہاں پہنچی تو ابو سفیان نے کہا ارے بھائی یہ کیا کہہ رہے ہو؟ معبد نے کہا واللہ میرا خیال ہے کہ تم کوچ کرنے سے پہلے پہلے گھوڑوں کی پیشانیاں دیکھ لو گے، یہ لشکر کا ہراول دستہ اس ٹیلے کے پیچھے نمودار ہو جائے گا۔ ابو سفیان نے کہا واللہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ان پر پلٹ کر حملہ کریں اور ان کی جڑ کاٹ کر رکھ دیں۔ معبد نے کہا ایسا نہ کرنا، میں تمہاری خیر خواہی کی بات کر رہا ہوں۔ یہ باتیں سن کر مکی لشکر کے حوصلے ٹوٹ گئے، ان پر گھبراہٹ اور رعب طاری ہو گیا۔ انہوں نے اسی میں عافیت جانی کہ مکہ واپس جایا جائے۔ البتہ ابو سفیان نے اسلامی لشکر کو تعاقب سے باز رکھنے اور اب اس نے بھی ایک چال چلی، ابو سفیان نے بھی ایک اعصابی چال چلی۔ اس نے وہاں سے قافلہ گزر رہا تھا، اس قافلے والوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا جا کے ایک پیغام دے دو، میرا وعدہ ہے کہ اس کے بعد جب آپ لوگ مکہ آئیں گے تو عکاظ کے بازار میں آپ لوگوں کی اتنی کشمش دوں گا کہ آپ کہ یہ اونٹنیاں اٹھا سکیں گی۔ یہ بات اس نے اس کو کی قافلے والے کو، یعنی اس کو لالچ دی کہ اگر تم میرا یہ کام کرو تو میں تمہیں اتنا اتنا مال دوں گا۔ ابو سفیان نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچا دیں کہ ہم نے ان کے اور ان کے رفقا کی جڑ ختم کر دینے کے لیے دوبارہ پلٹ کر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے بعد جب یہ قافلہ حمراء الاسد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس سے گزرا تو اس نے ابو سفیان کا پیغام کہہ سنایا اور کہا کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہیں، ان سے ڈرو، مگر ان کی باتیں سن کر مسلمانوں کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ اس ایمانی قوت کی بدولت وہ لوگ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹے، انہیں کسی برائی نے نہ چھوا اور اللہ نے ان کی رضامندی کی پیروی کی اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ابو سفیان نے ایسا کیوں کہا تھا؟ ابو سفیان نے اس لیے کہا تھا کہ یہ ہمارا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے اور وہ واپس چلے جائیں، ہم مکہ چلتے ہیں، کم از کم وہ ہمارے پیچھے مکہ نہ آ جائیں۔ تو ابو سفیان نے یہ چال اس لیے چلی کہ بھی ان کو بھی روک دیا جائے، یہ تو رک گئے تھے، ان کا فیصلہ ہو گیا تھا کہ اب ہم واپس جائیں گے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منور واپس تشریف لے گئے۔ جنگ احد سے ہمیں جو رزلٹ نکلتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ منافقین الگ ہو گئے، مسلمانوں کو دیکھیں شکست بھی ہوئی۔ اس شکست سے مسلمانوں کو ایک اندازہ ہوا کہ ہماری جو جیت کا جو سلسلہ ہے وہ کیا ہے، وہ صرف اللہ پر جو ہے وہ بھروسہ ہے، اللہ کی مدد پر ہے۔ کبھی کبھی جو شکست ہوتی ہے نا، یہ مسلمان کا ٹیسٹ کے لیے ہوتی ہے کہ مسلمان کا جب کچھ چھن جائے تو صبر کرے اور جب مل جائے تو صبر کرے، اپنے آپ پر تکبر نہ کرے۔ یعنی اگر ہمیں اللہ نے یہ سب دیا ہوا ہے تو ہم یہ سمجھیں کہ ہم کچھ نہیں ہیں، یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، اس کا فضل ہے، اس کا انعام و اکرام ہے۔ ایسا نہ ہو کہ پھر وہی بات آ جائے جو سورہ فجر میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انعام و اکرام سے نوازتا ہے تو بندہ کہتا ہے فَيَقُولُ ربی اکرمنی، میرے رب نے میرا اکرام کیا، اور جب اللہ تعالیٰ اس کا امتحان لیتا ہے، اس کا رزق چھین کے، تو وہ کہتا ہے اللہ نے میرے ساتھ زیادتی کر دی۔ تو ایسی صورتحال نہ ہو کہ جب اللہ ہمیں ٹیسٹ میں ڈال دے تو بھی صبر کرنا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے تو بھی صبر کرنا ہے۔ تو یہ جو جنگ احد ہے اس میں منافقین الگ ہو گئے، مسلمانوں کو ہزیمت اٹھانی پڑی، ان کو تکالیف پہنچی، لیکن اس کے نتیجے میں ان کو صبر کرنے کا جو توفیق ملی کہ صبر کے بعد رزلٹ کیا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ تو جنگ احد تھی، میں نے پھر بھی بہت مختصراً بتایا آپ کو۔ انشاءاللہ اس کے بعد جنگ احد کے بعد کی جو مہمات ہیں ہم غزوہ احزاب تک کل ہم مکمل کر لیں گے، یعنی جنگ خندق تک کا جو سلسلہ ہے بیچ میں سارا وہ ہم کل مکمل کر لیں گے، پھر انشاءاللہ پرسوں ہم جنگ خندق دیکھیں گے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ عنقریب اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں صبر کرنے والا بنا دے اور ہمیں خود پر توکل کرنے والا بنا دے کہ ہم ہر معاملے میں تجھ پر بھروسہ کریں، تجھ پر توکل رکھیں اور تیرے ہی کیے ہوئے فیصلوں پر ہم راضی و رضا رہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، آمین۔